بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قابل قدر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 114 صورتیں بیان کر. کتنے صورتیں؟ 114 صورتیں. اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر صرف 7 آیتیں نازل فرمائیں. اس سورت کے اندر سب سے پہلی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ عام طور پہ کافی لوگوں کو اس کا ترجمہ یاد بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی پہلی آیت کے اندر فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے. اس بات کا ہم یہ اقرار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. کبھی ہم نے اپنی نجی زندگی میں 24 گھنٹے کی اس زندگی میں جو ہم صبح سے شام تک گزارتے ہیں، آپ کا تصور، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے دماغ میں یہ بات کبھی آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے کے ہاتھ میں سیب ہے، سیب کھا رہا ہے. کیا کھا رہا ہے جی؟ سیب کھا رہا ہے. اب سیب کھانے کے وقت یا سیب کھانے کے بعد وہ تعریف تو کرتا ہے، لیکن کیا تعریف کرے گا؟ جب کشمیر کا سیب بڑا اچھا ہے، اس کے مالی کی بھی تعریف ہو گئی، باغ کے خادموں کی بھی تعریف ہو گئی، اس کے پیڑوں کے جو مالک ہیں ان کی بھی تعریف ہو گئی. لیکن کبھی دماغ میں اور کبھی ذہن میں یہ نہیں آیا کہ وہ سیب بنانے والا اور اس کو میٹھا بنانے والا ہے کون؟ یہ سب ہے اس میں اور حاضر. اکثر و بیشتر ہماری صبح اور شام ایسے ہی گزرتی ہے. رات آتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن آتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی ہم گزارتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے اللہ کی تعریف نہیں اللہ ماشاءاللہ. ایک انسان امرود کھا رہا ہے، کبھی الہ آباد کا امرود ہے،
اور ذائقہ اس کا بڑھ گیا. الہ آبادی امرود کھاؤ, وہاں کی تعریف ہو گئی, وہاں کے بندوں کی تعریف ہو گئی, لیکن ابھی یہ دماغ لگایا, یہ سوچا, یہ ذہن میں فکر آئی, یہ تصور آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اس امرود کو میٹھا کرنے والا اور بنانے والا نہیں. اور زیادہ دور نہ جائیے گا, خود اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں غور کیجئے گا, فکر کیجئے گا. ایک وہ پانی جو ہم 24 گھنٹے پیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں, جس ملک کے اندر جس ٹائٹل کا لگا ہوا پانی پہنچ جاتا ہے, وہ بندہ, وہاں کا بندہ اسی پانی کو استعمال کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے وہ گھر کے پلا پانی, پلا کمپنی کا پانی بہت اچھا ہے, جس کے بغیر ہم زندگی اپنی نہیں گزارتے. پانی کے بغیر انسان زندگی نہیں رہتا. لیکن ہمارے دماغ میں, ہمارے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتی کہ یہ پانی جس مالک نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے, جس کائنات کے چلانے والے نے پیدا کیا ہے, اس کی بھی تعریف کرنی ہے. ہم تو بھیجے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کی اسٹارٹنگ ہی اس سے کی, اور سورت کا نام رکھا اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ. آپ غور کیجیے گا, یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, اور پورا قرآن تفسیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, اپنے بندوں کی رہبری کے لیے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مضامین بیان فرمائے ہیں, ان سب کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا. گویا کہ معلوم یہ ہوا, اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے تو اس نے اپنے ذہن میں سورۃ فاتحہ کا خلاصہ فٹ کر دیا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے, ہم ان لوگوں کی تعریف تو کریں گے جن لوگوں نے ہمارے تک وہ پانی پہنچایا ہے, اس کمپنی کی تعریف تو کریں گے جس کمپنی سے وہ پانی آیا ہے, لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس کی تعریف ہماری زبان پہ, ہمارے دل کے اندر کبھی نہیں آتی, جو کہ ضروری تھی. آپ اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں 24 گھنٹے کی, کہ کیا ہمارے منہ سے اللہ کا شکر کتنی مرتبہ نکلتا ہے. حالانکہ ہم یہ اقرار کر رہے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں, یہ دعویٰ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن کرے. غور تو کریں, سوچو تو دیکھیں, کیا ہم اس دعوے میں اور اس وعدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکے ہیں؟ میرے بھائیوں, اگر غور کیا جائے گا, اگر فکر کی جائے گی تو معلوم ہوگا ہر بندہ اپنے وقت میں اپنا جائزہ لے, میں اپنا جائزہ لوں, آپ سننے والے اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ واقعی ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. ہماری زبان پہ یہ تو ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, لیکن اس کا شکر ادا ہم کیوں نہیں کرتے؟ کھانا بنانے والے کھانا بناتے ہیں گھروں کے اندر, اچھا تھا اسٹو تیار کیا, اب یہ جو گھر والے ہیں بیچارے, شوہر ہیں, بچے ہیں, کوئی مہمان ہے, بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے گھر کے اندر, لیکن کبھی یہ غور نہ کیا, کبھی یہ فکر نہیں کی یہ جو مٹیریل آیا ہے, یہ جو مال آیا ہے, کہاں سے آیا ہمارے سامنے. نان بھائی کی تعریف تو ہو رہی ہے کہ فلاں کا نان بہت اچھا ملتا ہے, فلاں ہوٹل پہ جائیے, وہاں دودھ کی روٹی ملتی ہے, وہاں میدے کی روٹی ملتی ہے, وہاں سفید وائٹ روٹی ملتی ہے, اچھی سکی بھی ملتی ہے. لیکن میرے بھائیوں, اس تعریف کے ساتھ میں کبھی ہم نے اس پروردگار کی تعریف کی جہاں سے یہ مٹیریل ہمارے سامنے آیا اور ہم نے اس کو اپنے حلق میں, میرے بھائیوں, اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے لقمہ بنایا اور بنانے کے بعد اپنے منہ میں پہنچایا صرف اس وجہ سے کہ بھوک ختم ہو جائے. کبھی آپ نے غور کیا, فکر کی
آپ سوچئے گا اگر اللہ تبارک و تعالی ان انگلیوں کے ذریعے سے جس سے آپ لقمہ کھاتے ہیں بناتے ہیں ان کو میرے بھائیو ایسا کر دے کہ آپ اس کے قابل ہی نہ ہو تو آپ کھا سکتے ہیں، زور لگا سکتے ہیں، کتنی طاقتیں لگا لیں، کتنی مشینری استعمال کر لیں، سب کچھ استعمال کر لیں گے، لیکن بغیر اس کے حکم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ اللہ جس نے کائنات کو چلایا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ پتے پتے کا مالک ہے، وہ درخت درخت کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اس کا تصور آئے گا، جب ہمارے ذہن میں اس کی فکر آئے گی، اس کا تدبر آئے گا، تو ہم واقعی پکے دعوے والے الحمدللہ رب العالمین کے بن جائیں گے۔ اور ہم تو جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، سچے کرو۔ اور آگے چلیے گا، دیکھیے گا ایک وہ عبادت جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر 5 ٹائم پر ڈھونڈتے ہیں آ کے، اور کبھی اس سورت کو سنتے ہیں اور کبھی سناتے ہیں۔ جب سنتے ہیں تو امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو سنتے ہیں، اور جب سنا رہے ہیں تو اپنے آپ کو سنا رہے ہیں، لیکن بس دل میں یہ تو ہے کہ نماز پڑھنے آ گیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا، معلوم یہ نہیں کہ کیا کہہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے اندر فرما کیا رہے ہیں؟ ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعویٰ کرتے ہیں، اے اللہ تمام تعریفوں والے آپ ہیں، تمام جہانوں کو پالنہار آپ ہیں، تمام چیزوں کو آپ نے پیدا کیا، لیکن ہم تو اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے۔ میرا اور آپ کا حال یہی ہے 24 گھنٹے کی زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اپنی یاد ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیجیے، 24 گھنٹے اپنا ذکر اپنی یاد ہمارے ذہنوں میں اتار دیجئے۔ یہ دنیا کی زندگی تو میرے بھیا چند روزہ ہے، چند روزہ ہے، چند دن کے بعد میں ہر بندے کو وہاں جانا ہے، کوئی نہیں بھگا ہے، کوئی نہیں بھگا ہے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے قلعے والے، بلڈنگوں والے، محلوں والے، شاہی محل بنا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر انسان زندگی تو گزارتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا، موت ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا اپنے وجود میں، اگر ہم غور کریں پورے اس جسم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے۔ اگر کسی انسان کا ایک آنکھ کا غلط خراب ہو جائے، قریب کا یا دور کا، رنگوں کو دیکھنے والا یا بغیر رنگوں کو دیکھنے والا، تو آپ غور کیجئے گا وہ انسان کتنے شکوے کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھ چھوڑنے کو رہا تھا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو سوچئے گا، غور کیجئے گا، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ دیکھئے گا کہ انسان اپنی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن ایک آنکھ اس کی بیمار ہو گئی، تھوڑا سا بلب ڈاؤن ہو گیا، ہلکی سی نگاہ نیچے آ گئی، کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی میڈیکلوں کا چکر لگا رہا ہے، دل نے کام کرنا بند کر دیا، ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا، ہلکا پھلکا سا ڈیمیج ہوا، میرے بھائیو بزرگوں دوستو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اب اس کی دل کی جو حرکتیں تھی وہ بند ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں، تو پورا گھر پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس بارگاہ رب العزت میں جس میں بلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، میں کتنے گھنٹے میں ان 24 گھنٹوں کے اندر 5 ٹائم نماز میں سے کتنی نماز پڑھتا ہوں۔ ایک تو ہم نمازی بہت اچھی پڑھتے ہیں، ہماری نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ ساری دنیا کا حساب نماز میں آگے لگاتے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی 10 سورت تم کو یاد ہے، کل امام صاحب نے مغرب کی نماز پر کون سی سورت پڑھی تھی، تو کہیں گے معلوم نہیں، یہ بھی کیا پڑھا تھا، بس یہ پڑھا تھا، پتہ کچھ نہیں پڑھا کیا تھا۔ ان 10 سورتوں میں سے بھی آتی ہوں، نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ امام صاحب کا اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، ایسے بھی نہیں ہے کہ سبھی ایک تو ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں اس تاریخ کے اندر کہ وہ سنتے بھی ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔
मतलब और मानी के साथ वो सुनते हैं और समझते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक फहरिस्त में आ जाएंगे, लेकिन अक्सर और बेशतर तबका वो है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन ध्यान यहाँ पर नहीं होता। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप और कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कागज की मिसाल दी। आप और हम कागज पे लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, उस कागज को इस्तेमाल करते हैं। कभी ये सोचा कि ये कागज आया कहां से, ये काहे का बनता है, गौर किया? अल्लाह तबारक व तआला की निशानी देखिए, बांस का बनता है, बांस से तैयार होता है और भी है। बहरहाल मैं बताना एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बांस को बनाया और बांस के जरिए से बनता है और कागज पे हम लिखते हैं। लेकिन हमने इसके तदब्बुर किया, फिक्र की, तसव्वुर किया कि ये बांस जो है क्या जमीन के अंदर बिछा दिए थे, बांसों को लंबे लंबों को दबा दिया था और उनको निकाल लिया? ऐसा नहीं है। आप जमीन को खोद कर देखिएगा, मिट्टी निकलेगी। अगर आपको इसकी मिसाल से पहचानना है, मालूम ये होता है, ये आंखें बांस को लकड़ी को देख तो रही हैं, हमारी आंखें ये तस्लीम करती हैं कि ये लकड़ी है, लेकिन अल्लाह बताता है ये मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है। और अगर पहचान करनी है कि ये बात मिट्टी है तो आप देख लीजिएगा उस बात को जाके जिस पर दीमक लग गई हो, और जब दीमक लग जाती है तो उसके अंदर मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकलता। जिसको दीमक आ जाती है, मिट्टी मिट्टी जलती है नहीं जलती? ये तो आप लोगों ने घरों के अंदर देखा हो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी नेमतें हैं, चाहे वो सर से लेकर पैर तक की नेमतें हो, इंसान के वजूद में हर नेमत मेरे भाइयों उसकी शुक्रगुजारी के लायक है, उसकी ही शुक्रगुजारी करनी है। उसी के सामने सब कुछ मेरे भाई सारे हथियार डाल देने हैं, सब कुछ उसी के सामने है। अल्लाह तेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, और जो तू चाहेगा वो करने वाला है। हर चीज का मालिक तू है। आंखों में तूने देखने की ताकत दी है, कानों में सुनने की ताकत दी है, हाथों को चलाने की ताकत दी है, पैरों में चलने की ताकत दी है, जिस्म को सही तालीम रखा है, रात को लाता है, दिन को निकाल देता है और दिन को खत्म करता है, रात लेकर आ जाता है, कभी सूरज को लेकर आता है, कभी चांद को लेकर आता है, कभी सितारों को लेकर आता है। मेरे भाइयों, ये निशानियां बताती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर हमने इन निशानियों को देखने के बाद में मान लिया तो सोच समझ लो कि हम कामयाब हैं, हम अच्छे इंसान हैं, हम समझदार इंसान हैं। और अगर हमने इन नेमतों को, उन निशानियों को देखकर हमने अल्लाह को ना माना तो याद रखिएगा हमसे बड़ा बेवकूफ, हमसे बड़ा अहमक कोई इंसान नहीं। हम अक्लमंद हैं, अक्लमंद नहीं होंगे। मालूम यह होता है कि ये निशानियां अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बनाई हैं ताकि बंदे मेरे बन जाएं, ताकि बंदे मेरी इबादत करें, ताकि बंदे मेरा शुक्र अदा करें, ताकि बंदे हर लफ्ज पर, हर चीज पर दुनिया के अंदर जिंदगी तो गुजारें, लेकिन मेरी तारीफ से उनकी जबान, उनका मुंह खाली न रहे। 24 घंटे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, जागते, हर चीज में उसकी तारीफ हमें करनी होगी, हमें उसको याद करना होगा अगर हम कामयाब होना चाहते हैं उसकी नजरों में। वरना मेरे भाइयों, हमसे बड़ा बेकार इंसान कोई नहीं होगा। हमने उसकी निशानियों पर गौर न किया। हर बंदा अपनी 24 घंटे की जिंदगी के अंदर अपने आप को देखे कि मैं कितना शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ और कितनी नियामतों की उसकी तारीफ करता हूँ। हर बंदे की तारीफ करता हूँ, खाना बनाने वाले की भी तारीफ करता हूँ, पानी की कंपनी वालों की भी तारीफ करता हूँ, लेकिन ये जो मटेरियल आता है, ये जो सामान आता है, ये कहां से आता है? अल्लाह, हम तेरी तारीफ नहीं करते। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला अपनी तारीफ करने की हमें तौफीक अता फरमाए और अपना विर्द करने का उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते करने की तौफीक अता फरमाए। वाकुम दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you.